اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاذان والتثویب۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عطاء ابن یزید اللیثی عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے سبق میں ہم نے اذان کا معنی، تثویب کا معنی اور اذان و تثویب کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم باب کے تحت ذکر کردہ روایات کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں اور ان احادیث میں جو الفاظ تفصیل کے قابل ہیں، تفصیل کرنے کے لائق ہیں، ان کی تفصیل بھی کریں گے۔ باب الاذان والتثویب، یہ اذان اور تثویب کا بیان ہے۔ اذان کا معنی ہم نے بتایا تھا تفصیلاً پچھلے سبق میں۔ دیکھیے، اذان کا معنی ہوتا ہے نماز کے وقت کے دخول کا اعلان کرنا، لوگوں کو الفاظ مخصوصہ کے ساتھ بتانا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے یا نماز جماعت کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ تثویب یہ لغتاً رجوع کے معنی میں ہے اور شرعاً اعلام بعد الاعلام کے معنی میں ہے۔ تو تثویب کے لیے الفاظ مخصوص نہیں ہیں۔ جس زبان میں بھی لوگوں کو یہ بتانا ہو کہ نماز کا وقت، جماعت کا وقت قریب ہو گیا ہے، اس زبان میں آپ بتا سکتے ہیں۔ لیکن عربی زبان چونکہ ایک عمدہ زبان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اس لیے عربی میں تثویب یہ زیادہ موزون ہے۔ تثویب کے الفاظ مخصوص نہیں ہیں۔ آپ الصلاۃ الجامعہ بھی کہہ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ فرمایا، تو یہ بھی تثویب ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عطا، ہمیں خبر دی امام مالک نے، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یزید لیثی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم ندا یعنی اذان کی آواز سنو، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تو ویسے ہی بولو، ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اذا سمعتم النداء، تو ندا سے مراد کیا ہے؟ اذان، مطلقاً کوئی دوسری آواز نہیں۔ اذان کو ندا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر سرکار نے فرمایا اذا سمعتم النداء، جب تم ندا سنو، تو یہاں پر سننے کا ذکر بالخصوص سرکار نے فرمایا ہے۔ لفظ سمعتم سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوری کی وجہ سے آواز کو نہیں سن پاتا ہے، یا کوئی بہرا ہے جس کی وجہ سے وہ اذان کی آواز، مؤذن کی آواز نہیں سن پاتا ہے، تو اس پر مؤذن کی طرح کلمات کا کہنا یہ واجب نہیں ہے۔
اس پر واجب نہیں ہے، اس پر جواب دینا واجب نہیں ہے، جیسے کہ رد المحتار میں ہے۔ علامہ نبوی علیہ رحمت و رضوان نے شرح المہذب میں یہ بھی فرمایا کہ اگر مؤذن منارے پر چڑھا ہوا ہے اور اذان کہہ رہا ہے اور اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، لیکن دیکھنے والا مؤذن کو دیکھ رہا ہے، تب بھی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے اور آواز اس کی نہیں آ رہی ہے، تو اس نے ایسے مؤذن کی بھی متابعت اور اس کے بعد کلمات کا دہرانا یا اس کا جواب دینا یہ بھی مشروع نہیں ہے، کیونکہ آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ اس میں جو سرکار نے یہ فرمایا فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، اچھا میں یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں، اذا سمعتم النداء سے مراد ندائے مخصوص ہے، یعنی مؤذن کی آواز، تو اجابت جواب دینا جو واجب ہے مؤذن کی آواز سننے پر ہے۔ لہذا آج کے وقت میں جو مائک سے اذان ہوتی ہے تو ہم ہارن کی اسپیکر کی آواز سنتے ہیں، مؤذن کی آواز تو بہت دور تک نہیں جاتی ہے، اسپیکر کی آواز سنتے ہیں۔ تو یہ اسپیکر کی آواز کے بارے میں ہمارے فقہا نے فرمایا ہے چونکہ یہ مؤذن کی عین آواز عین صوت نہیں ہے، اس لیے اسپیکر کی آواز سننے کے بعد اجابت یہ واجب نہیں ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ اجابت سے مراد اجابت بالقول ہو، لیکن اجابت سے مراد اجابت، اچھا یہ وجوب کی صورت کی بات ہم نے کہی، وجوب میں بھی یہاں پر جو سرکار نے فرمایا فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، یہاں پر فَقُولُوا یہ امر وجوب کے لیے ہے، یہ قول کیا ہے ابن وہب اور دیگر علماء ظاہریہ اور حنفیہ نے، اور یہ امر استحباب کے لیے ہے، جمہور کا یہی قول ہے اور جمہور اسی کے قائل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یجب الاذان فلا صلاۃ لہ، جس نے اذان کی اجابت نہیں کی، جواب نہیں دیا، تو اس کے لیے نماز نہیں ہے، ایک روایت میں ہے۔ یہاں پر اجابت سے مراد کیا ہے، اس تعلق سے شمس الائمہ حلوانی نے ذکر کیا کہ لوگوں نے اجابت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اجابت سے مراد یہاں پر اجابت باللسان نہیں ہے بلکہ اجابت بالقدم ہے، لہذا اگر کسی شخص نے زبان سے جواب تو دیا اور مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے خاطر وہ نہیں نکلا، نہیں چلا، تو یہ مجیب نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے مسجد ہی میں اذان سنی اور چونکہ وہ مسجد ہی میں ہے اور اجابت سے مراد اجابت بالقدم لیا ہے بعض لوگوں نے، تو اگر کوئی شخص مسجد میں ہے تو علامہ شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے شخص پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر جواب دے گا تو جو ثواب رکھا گیا ہے اس ثواب کو پائے گا، اور اگر یہ شخص کلام دنیا کے کسی کلام میں مشغول ہے اذان کے وقت، تو ہاں علماء نے فرمایا سوء خاتمہ کا بھی اندیشہ ہے، جیسے کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بحر شریعت میں فتاوی رضویہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ مثل ما یقول المؤذن، سرکار نے فرمایا ویسے کہو جیسے کہ مؤذن کہتا ہے،
تو مؤذن کیسے کہتا ہے؟ تو مؤذن ائمہ اربعہ کے نزدیک یہاں پر مؤذن جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے گا تو ائمہ اربعہ کے نزدیک یہاں پر حی علتین جسے کہتے ہیں حی علتین مستثنی ہے، یعنی حی علی الصلاح حی علی الفلاح نہیں کہے گا، بلکہ ان دونوں کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے گا۔ جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے۔ اور جو بہار شریعت میں یہ ہے، اور بعض مالکیہ سے اور بعض حنابلہ سے بھی یہی مروی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح بھی کہے گا اور ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی کہے گا، تاکہ دونوں طرح کی حدیثوں پر یعنی اجابت کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے گا تو اس قول کی تعلق سے جو روایت ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے، اس لیے جمع کر لے گا دونوں کو۔ ہاں ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا ہے، جیسے کہ علامہ زرقانی علیہ رحمۃ و رضوان نے ذکر بھی کیا ہے شرح الزرقانی میں، کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح جب مؤذن کہے تو یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اچھا، کچھ ہمارے ائمہ نے یہ بھی فرمایا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اگر مؤذن کہے تو اس وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح نہ کہے، کیوں؟ اس لیے کہ مؤذن تو تمہیں نماز کے لیے بلا رہا ہے، اب تم اس کے لیے تو اس کے جواب میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہو گے تو تم تو نماز کے لیے نہیں بلا رہے، تمہیں تو خود جانا ہے، تو یہ تو استہزاء تو نہیں لیکن تشبہ بالاستہزاء ہے، اس لیے ہمارے ائمہ نے منع فرمایا۔ ایسے ہی جب مؤذن اقامت میں مکبر اقامت میں قد قامت الصلاح کہے تو قد قامت الصلاح کے وقت میں بھی یہ قد قامت الصلاح نہیں کہے گا، کیونکہ یہ بھی تشبہ بالاستہزاء کے درجے میں ہے، بلکہ قد قامت الصلاح کے بجائے اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض کہے، یا یہ کہے اقامہ اللہ و ادامہ وجعلنا من صالحی وجعلنا من صالحی اہلہا احیاء و امواتا، جیسے کہ اعلی حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ ایسے ہی اگر مؤذن فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہے تو سامع اس کا اعادہ نہ کرے، بلکہ کہے صدقت و بررت و بالحق نطقت، کہ تو نے سچ کہا، تو اچھائی کا حکم دے رہا ہے اور حق بات بول رہا ہے۔ اقامت میں جو اجابت ہے، اقامت میں جو جواب دینا ہے مؤذن کا، یہ مستحب ہے، جیسے کہ فتح القدیر میں ہے۔ سارے کلمات کا جواب دینا مؤذن کے، یہ جمہور کے نزدیک تو ہے، لیکن مالکیہ کے نزدیک امر اجابت جو ہے وہ سارے الفاظ اذان کو شامل نہیں ہے، بلکہ مؤذن کے قول اشہد ان محمد رسول اللہ تک ہے، اور اس کے بعد نہ کہے اس کی گنجائش ہے۔ امر وجوب جو مالکیہ کے نزدیک ہے اجابت کا، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک ہے۔ اب رہی یہاں پر سرکار نے فرمایا مثل ما یقول المؤذن، لفظ مثل فرمایا، تو لفظ مثل جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ سننے والا جمی کلمات میں ویسے ہی کہے جیسے کہ مؤذن کہتا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ کچھ کلمات میں ویسے ہی کہے اور کچھ کلمات میں ویسے نہ کہے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حوقلتین کے وقت
بڑھائے اور جمع کرے تاکہ دونوں طرح کی روایتوں پر عمل ہو جائے. کیونکہ لفظ مثل جو ہے من کل جہت، ہر جہت سے مساوات کا تقاضا نہیں کرتا ہے. کیونکہ اگر ہر جہت سے مساوات اگر مان لی جائے تو مؤذن تو چونکہ بلند آواز سے اذان کہہ رہا ہے، کلمات بول رہا ہے، اور یہ سامع بلند آواز سے نہیں بولے گا، اس سے رفع صوت مطلوب نہیں ہے، حالانکہ مؤذن سے رفع صوت مطلوب ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی، اور اس میں ویسے گفتگو ہے کہ مماثلت کا تحقق کب ہوتا ہے، جمیع صفات میں ہو یا من جہت واحدہ بھی اگر مماثلت ہو، مجانست ہو جائے تو تحقق مماثلت ہو جائے گا. اس میں گفتگو ہے. جمہور کا قول یہی ہے کہ جمیع امور میں اور تمام تر صفات میں مماثلت ضروری نہیں ہے. اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ مؤذن تو بلند آواز سے اذان کہے گا، کیونکہ اس سے مقصود ہے اعلام، اور جو سننے والا ہے وہ آہستہ، اس کا مقصود جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، تو اس میں سر کافی ہے، اس میں بلند آواز کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں صرف دل میں گزار دینا جملے کو یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کلمات کا تلفظ کرے گا. یہاں کی روایت میں تو جو ذکر کی گئی ہے اس میں مثل ما یقول المؤذن ہے، جبکہ کچھ روایتوں میں ما یقول المؤذن ہے. اور کسی روایت میں جیسے کہ امام مسلم نے، امام ابو داود نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحتاً ایک حدیث ذکر کی ہے جس کے الفاظ ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر فاذا قال اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخر الحدیث. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ صریح الفاظ بھی موجود ہے. مقصود یہ ہے کہ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اس کی مطابقت کرو. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا، اور آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو چونکہ مؤذن تو وہ کلمات کہہ رہا ہے کہ جو مروی ہیں، احادیث سے ثابت ہیں، اور جواب دینے کے والے کے لیے، سامع کے لیے تو یہ بھی حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی جب سنے تو وہ اپنے مسبحہ انگلی اور اپنے انگوٹھے کو چومے. اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے، تو چومے. اور حضرت روایتوں میں ہے کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا تو روایتوں میں ہے لم یعم ولم یرمد ابدا، کہ وہ شخص نہ کبھی اندھا ہوگا اور نہ کبھی وہ اس کو آشوب چشم ہوگا. ایسے ہی سرکار کا نام جب سنے اشہد ان محمد رسول اللہ کہے مؤذن تو یہ شخص سرکار پر درود بھی پڑھے اور کہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ مثل ما یقول المؤذن، جو لفظ ہے المؤذن، کہا گیا ہے کہ یہ مؤذن یہ راوی کا ادراج ہے، اور حدیث مرفوع جو ہے وہ یہیں تک ختم ہو جاتی ہے، فقولوا مثل ما یقول، یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس پر کان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قال مالک بلغنا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاءه المؤذن يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال المؤذن الصلاة خير من النوم فأمره عمر ان يجعلها في نداء الصبح. امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مؤذن آیا یؤذنہ لصلاۃ الصبح، ان کو بتانے کے لیے نماز صبح کے تعلق سے کہ نماز صبح کا وقت ہو گیا ہے.
آذنا یوزن ایزان بتانا، اور اذن یؤذن بھی ہو سکتا ہے یہ تعزین سے، جاءہ المؤذن یؤذنہ، اور یؤذنہ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں لصلاۃ الصبح۔ فوجدہ نائما، تو مؤذن نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتے ہوئے پایا۔ فقال المؤذن، تو مؤذن بولا الصلاۃ خیر من النوم، آپ سو رہے ہیں، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فامرہ عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن سے کہا، مؤذن کو حکم دیا ان یجعلها فی نداء الصبح، کہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے اس کو ندائے صبح میں، فجر کی اذان ہی میں رکھو۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ اس تعلق سے اہل تشیع کا یہ کہنا ہے، چونکہ اہل تشیع اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں اذان میں، تو ہم کہتے ہیں کہ اذان میں اضافہ کرنا، اذان میں زیادتی کرنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اذان میں زیادتی ہم نے کیا، تم نے بھی تو کی ہے، جیسے کہ تم الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہو۔ یہ اعتراض کر دیتے ہیں فوراً وہ جواب میں۔ تو یہاں پر اس تعلق سے میں گفتگو پہلے سبق میں کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر بھی اعادہ کر دیتا ہوں تھوڑا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت امام مالک نے جو روایت ذکر کی ہے بلغنا کہا ہے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ ایک تو اور ظاہر بات ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست تو سنا نہیں ہے، بلغنا فرما رہے ہیں، اس لیے یہاں پر سند تو ذکر کی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی سند دیکھتے ہیں۔ تو اس حدیث کی سند مصنف ابن ابی شیبہ میں جو ذکر کی گئی ہے کتاب الاذان میں، وہ سند یہ ہے، حدثنا ابو بکر قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروہ عن رجل یقال له اسماعیل قال جاء المؤذن۔ یہ سند ذکر کی گئی ہے۔ اب اس سند میں آپ غور کریے، اس میں ہے عن ہشام ابن عروہ عن رجل یقال له اسماعیل۔ تو اب سند میں یہاں پر رجل آیا جن کا نام اسماعیل بتایا جاتا ہے، تو یقال له اسماعیل کہا گیا ہے۔ اور اسماعیل کے تعلق سے حاشیہ عبد الحی علی المعطا میں ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ لا اعلم انه روى من وجه يحتج به وتعلم صحته وان ما فيه حدیث ہشام بن عروہ عن رجل يقال له اسماعیل لا اعرفه۔ تو وہاں پر لا اعرفه کا ذکر ہے کہ اسماعیل جن کا نام بتایا جا رہا ہے یہاں پر راوی، ان کو تو وہ معروف بھی نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، کون ہے وہ راوی؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ روایت مذکورہ کا اول راوی ہی جب غیر متعارف ہے تو اس کی روایت کا مقام و مرتبہ آپ جان سکتے ہیں، تو روایت بھی لائق احتجاج نہیں رہے گی۔ اس لیے اس روایت سے ہم پر الزام دینا اہل تشیع کا یہ درست نہیں ہوگا۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے سبق میں دیا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم کو اذان فجر میں بڑھا لو، بلکہ یہ فرمایا ان یجعلها فی نداء الصبح۔ تم میرے گھر پر آ کر الصلاۃ خیر من النوم کہہ رہے ہو، الصلاۃ خیر من النوم کا جو موضع ہے، جو محل ہے اذان فجر، تم اس کو اسی میں رکھو، میرے گھر پر آ کر مت کہو۔ جیسے کہ اس کے تعلق سے علامہ زرقانی علیہ رحمت والرضوان نے ذکر کیا، نقل کیا، وہ فرماتے ہیں عن ابن عبد البر ان نداء الصبح موضع قوله لا هاهنا كأنه كره ان يكون
نداء آخر عند باب الامیر کما احدثته الامراء والا فالتصویب اشہر عند العلماء والعامہ من ان یظن بعمر انه جاہل ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر به مؤذنیہ بلالا بالمدینہ وابا محذورا بمکہ۔ علامہ زرقانی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ناپسند فرمایا کہ ان کے در دولت قدا پر مؤذن آ کر الصلاۃ خیر من النوم کہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت بلال جو کہ مدینہ میں اذان کہتے تھے، حضرت ابو محذورہ جو کہ مکہ میں اذان کہتے تھے، ان دونوں کو یہ سکھایا تھا، تعلیم دی تھی کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہو۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اور بڑھانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہی نہیں تھے کہ جو سرکار نے فرمایا، اس سے ناشنا تھے، یہ لازم آئے گا، جہل کی نسبت صحابی رسول کی جانب کرنا لازم آئے گی۔ اس لیے علامہ زرقانی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناپسند فرمایا کہ ان کے در دولت قدا پر الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے۔ جو سرکار نے ذکر کر دیا ہے، سرکار نے جس کو پہلے سرکار نے اضافہ فرما دیا ہے، تو اس کو حضرت عمر کیوں اضافہ فرمائیں گے؟ ایسے ہی علامہ زرقانی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا ہے يحتمل ان عمر قال ذلك انكارا لاستعماله لفظة من الفاظ الاذان في غيره وقال له اجعلها فيه يعني لا تقلها في غيره انتهى وهو حسن متعجب، یہ فرمایا۔ ایسے ہی آپ بھی ذرا غور کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی تو اس میں اذان فجر جب وہ کہتے تھے تو سرکار نے اذان فجر میں ان سے الصلاۃ خیر من النوم کی تعلیم دی انہیں، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کو کہنے کے لیے فرمایا۔ جیسے کہ علامہ طحاوی علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک روایت ذکر کی ہے عن ابی محذورہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ فی الاذان الاول من الصبح الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم قال ابو جعفر فلما علم رسول اللہ علیہ وسلم ذلك ابا محذورۃ كان ذلك زیادۃ علی ما فی حدیث عبد اللہ ابن زید ووجب استعمالها وقد استعمل ذلك اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب سرکار نے حضرت ابو محذورہ ہی کو تعلیم دی ہے الصلاۃ خیر من النوم کی، تو یہ سرکار نے الصلاۃ خیر من النوم تو خود ہی سرکار نے زیادتی کی ہے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اس کی نسبت کرنا یہ اہل تشیع کا ایک فریب ہے۔ اور اس روایت میں تو یہ بھی ہے وقد استعمل ذلك اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا استعمال صحابہ کرام نے کیا ہے، حضرات صحابہ کرام نے اذان صبح میں اسے معمول بھی رکھا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يكبر في النداء ثلاثا ويتشهد ثلاثا وكان احيانا اذا قال حي على الفلاح قال على اثرها حي على خير العمل۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، نافع نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہ کان یکبر فی النداء ثلاثا، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اذان میں 3 مرتبہ تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہتے تھے، ویتشہد ثلاثا اور 3 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، وَكَانَ أَحْيَانًا إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اور کبھی کبھی وہ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ جب کہہ لیتے تھے تو قَالَ عَلَى إِثْرِهَا، تو اس کے بعد میں وہ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ کہتے تھے۔ اس روایت کے تعلق سے سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ روایات مختلف ہیں، یہاں پر ثلاثن کا ذکر ہے
تکبیر کی تعداد میں، اذان کی شروع میں اور تشہد کی تعداد میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کلمہ توحید جو کہ اذان کے آخر میں ہے اور تکبیر جو اس کے پہلے ہے، جو کلمہ توحید سے پہلے تکبیر اللہ اکبر، یہ مفرد ہیں۔ ہاں اتنا کہا گیا کہ امام مالک نے یہ فرمایا کہ اذان کا اختتام اللہ اکبر پر کیا جائے گا تاکہ ابتدا اور انتہا ایک سی رہے، اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ تکبیر کے بعد، اختتام اذان میں تکبیر کے بعد لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، یعنی کلمہ توحید کہا جائے گا۔ ہماری دلیل حدیث عبداللہ ابن زید ہے، اور عبداللہ ابن زید کی حدیث میں لا الہ الا اللہ پر ختم ہوا ہے، جیسے کہ صاحب بدائع الصنائع نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اکثر روایات میں یہ ہے کہ اذان کے شروع میں جب تکبیر کہی جائے گی تو 4 مرتبہ ہے، اور اس کے قائل ائمہ ثلاثہ ہیں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 بار تکبیر کہی جائے گی، اس کے قائل ائمہ ثلاثہ اور جمہور اس کے قائل ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تکبیر 2 مرتبہ کہی جائے گی، اور اقامت میں ایک مرتبہ کہی جائے گی، جیسے کہ بعض روایتوں میں ہے۔ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ شہادتین، تو اس کے تعلق سے مشہور یہی وارد ہے کہ 2 مرتبہ، اور اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ نے لیا، ان کے موافقین نے لیا۔ ہاں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجیح کی طرف چلے گئے، اور اسی ترجیح کا قول امام مالک نے بھی کیا۔ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہے گا تو آواز کو ہلکا کہے گا، اور پھر بعد میں ان کو بلند کرے گا، لوٹائے گا۔ اور جبکہ علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان جو کہ شافعی ہیں، انہوں نے فرمایا ہے ذهب جماعت من المحدثین وغیرہم الى التخییر بین الترجیع وترکی ونحن نجیب بالنسخ او بالتعلیم۔ حضرت علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت تخییر بین الترجیع و ترکیح کی طرف گئی ہے، یعنی اختیار دیا جائے ترجیح کی جائے یا ترجیح نہ کی جائے۔ احناف اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ترجیح کا جو قول ہے وہ منسوخ ہے، جن روایتوں میں ترجیح ہے وہ منسوخ ہے، اور حضرت ابو محذورہ کو جو ترجیح کرائی تھی سرکار نے، تو وہاں پر مقصود تھا ان کو تعلیم دینا، اور ان کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کی گواہی کو جاگزی کر دینا مقصود تھا، اس لیے وہاں پر ترجیح ہے، وہاں پر تعلیم کے لیے سرکار نے وہ ترجیح فرمائی تھی، ان کو ترجیح کی تعلیم دی تھی، تو وہاں پر تعلیم مقصود تھا، اس لیے احناف نسخ کا قول کرتے ہیں کہ وہ حکم منسوخ ہے یا تعلیم پر اس کو محمول کرتے ہیں۔ لہذا اس اختلاف کے پیش نظر یہ ہوگا کہ احناف کے نزدیک اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اذان کے جو کلمات ہیں وہ 15 ہوں گے، امام مالک کے نزدیک 17 ہو جائیں گے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 19 ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ترجیح کے قائل ہیں۔ اور ہم نے جو یہ تعداد بتائی ابھی، یہ اذان فجر کے علاوہ میں ہے۔ اذان فجر میں تو الصلاۃ خیر من النوم بڑھے گا، تو وہاں پر کلمات کا اضافہ ہو جائے گا۔ احناف کے نزدیک فجر میں 15 کے بجائے 17 ہو جائیں گے، امام مالک کے نزدیک 17 کے بجائے 19 ہو جائیں گے، امام شافعی کے نزدیک 19 کے بجائے 21 ہو جائیں گے۔ قال علی اسرها حی علی خیر العمل، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل کہتے تھے، تو حی علی خیر العمل جو کہتے تھے یہ ان کا اپنا عمل تھا،
اور یہ لفظ حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح کے بعد کہا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے جو تعلیم دی تھی حضرت بلال کو اذان کی یا حضرت ابو محذورہ کو، تو اس میں حی علی الفلاح کے بعد اس تعلیم میں حی علی خیر العمل کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس زیادتی کو احناف مکروہ جانتے ہیں۔ اسی لیے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں، قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم یکون ذلک فی نداء الصبح بعد الفراغ من النداء۔ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم یکون ذلک فی نداء الصبح، یہ الکلمات الصلاۃ خیر من النوم یہ نداء صبح میں ہوں گے، بعد الفراغ من النداء، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا سے فارغ ہونے کے بعد۔ وَلَا يَجِبُ أَن يُزَادَ فِي النِّدَاءِ مَا لَمْ يَكُن مِّنْهُ، اور واجب نہیں ہے کہ ندا یعنی اذان میں بڑھایا جائے وہ جو اذان سے نہ ہو۔ اس سے اشارہ ہے امام محمد کا اس بات کی طرف کہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ وہ حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل بڑھاتے تھے، اس کے تعلق سے ہے کہ حی علی خیر العمل جو ہے سرکار کی تعلیم کردہ جو اذان ہے حضرت بلال کو اور حضرت ابو محذورہ کو، اس میں یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، تو یہ اذان اور یہ ندا سے نہیں ہے، اور جو ندا سے نہ ہو اس کا اضافہ کرنا ندا میں یہ واجب نہیں ہے اور یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ کراہت کی طرف، لا یجبو سے کراہت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لا یجبو کا تعلق جو ہے وہ حی علی خیر العمل سے ہے، نہ کہ الصلاۃ خیر من النوم سے۔ کچھ لوگوں نے غفلت کے پیش نظر لا یجب کا تعلق الصلاۃ خیر من النوم سے مان لیا، یہ ان کی غفلت ہے اور بھول ہے۔ اور یہ الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں اذان صبح میں، یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول قدیم اور قول مفتہ بیہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ مسنون ہے، اور اسی کے قائل علامہ سوری بھی ہیں۔ ائمہ ثلاثہ اور امام مالک کے قول جدید میں یہ ہے کہ اذان صبح میں الصلاۃ خیر من النوم کے جو کلمات ہیں یہ کہنا مستحب ہے 2 مرتبہ، اور ابن وہب نے یہ کہا کہ 1 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔